آج میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں جا کے ایک بات آپ سے عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے، بہت مناسب سی بات ہے کہ اس شخص نے جس نے ساری رات بیٹھ کے اس نظامت کے فرائض انجام دیے ہیں، وہ ناظم مشاعرہ تو ذیلی طور پر ہے، ضمنی طور پر ہے، اصل میں تو وہ بہت اچھے شاعر ہیں۔ تو کیا ہمارا اور آپ کا یہ اخلاقی اور ادبی فریضہ نہیں ہے کہ ہم اس شخص سے بھی اس کی شاعری سنیں جس نے ساری رات ہمارے دوسرے شعراء کو بہت بہتر انداز میں آپ کے روبرو پیش کیا ہے؟ تو آپ اگر اجازت دیں اور آپ اگر بلائیں تو میں ڈاکٹر کلیم قیصر سے گزارش کروں کہ وہ آئیں اور اپنے چند اشعار سنا کے اس ماحول کو ذرا سا اور بہتر کر دیں، تاکہ ہمارے جو دو بزرگ بیٹھے ہیں، مقطع کے جو دو مصرے ہیں، وہ اور بہتر طور پر اہتمام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ سنے جائیں۔ ڈاکٹر کلیم قیصر آئیے اور اپنی شاعری سے ہمیں سرفراز کیجیے۔ حضرات، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے بہت دیر آپ لوگوں کو لے لیا، یہ بڑے جو لوگ ہیں ان سے سن لیا جائے، لیکن بڑوں کا حکم ہے، راحت بھائی حکم دے رہے ہیں وسیم صاحب، تو میں کچھ شعر دو چار شعر پیش کیے دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر محترم وسیم صاحب ایک بار ذرا آپ حضرات ماحول بنا لیں، اور بھائی جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں یا چلے جائیں، اس لیے کہ اب وہ شخصیتیں ہیں جنہیں بقول فراق گورکھپوری کے سنتے ہیں، عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، یہ لوگ سب فقیر اسی سلسلے کے ہیں۔ تو یہ سلسلے والے لوگ ہیں، انہیں سننے کے لیے بہت صبر و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں دو تین شعر پیش کیے دے رہا ہوں جلدی سے، اور وقت لگ جائے گا زیادہ۔ اچھا، بھائی کا حکم ہے، اروند بھائی بھی کہہ رہے ہیں، تو تین چار شعر میں ترنم میں پیش کیے دے رہا ہوں، ایک مطلب اور شعر سن لیجیے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل پیش کروں گا۔ عرض کیا ہے کہ کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے، کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے، تعمیر وطن میں سے نہیں ہم سے ہوئی ہے، کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے، تعمیر وطن میں سے نہیں ہم سے ہوئی ہے، تعمیر وطن میں سے نہیں ہم سے ہوئی ہے، ہر حال میں نسلوں کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اظہار بھائی، ہر حال میں نسلوں کو بھگتنا ہی پڑے گا، ایک ایسی خطا صاحب عالم سے ہوئی ہے، ہر حال میں نسلوں کو بھگتنا ہی پڑے گا، ایک ایسی خطا صاحب عالم سے ہوئی ہے، ایک ایسی خطا صاحب عالم سے ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی غزل تین چار شعر کی ترنم میں پیش کی دے رہا ہوں، آپ کی اجازت ہو، اس کے بعد پھر میں محترم وسیم صاحب اور جناب سنتوش آنند ملاحظہ فرمائیں۔ خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں، خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں، تجھ کو پانے میں کھو چکا ہوں میں، تجھ کو پانے میں کھو چکا ہوں میں، خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں۔ ملاحظہ فرمائیں، تیرے بارے میں کس طرح سوچوں، تیرے بارے میں کس طرح سوچوں، تیرے بارے میں کس طرح سوچوں، اب تو یہ حق بھی کھو چکا ہوں میں، اب تو یہ حق بھی کھو چکا ہوں میں، اب تو یہ حق بھی کھو چکا ہوں میں، خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں۔ ملاحظہ فرمائیں، اب مجھے واپسی کی فکر نہیں، اب مجھے واپسی کی فکر نہیں، اب مجھے واپسی کی فکر
فکر نہیں اپنی کشتی ڈبو چکا ہوں میں، اپنی کشتی ڈبو چکا ہوں میں، اپنی کشتی ڈبو چکا ہوں میں خود سے بھی۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، شعر تو بہت ہے، اور یہ شعر میں ان دو بزرگوں کے نام محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب اور راحت بھائی کی نظر کر رہا ہوں۔ ان کی اپنی، مجھ سے تو بزرگ ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں، یہ دونوں بزرگ ہیں ہمارے لیے۔ حضرات، میں ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں، یہ عوام کے لیے وقف ہو چکے ہیں پچھلے 50 سال سے، اور بقول وسیم صاحب کے کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ انہیں یہ سلیقہ معلوم ہے کہ کہاں، کس طرح، کتنی اور کب کون سی بات کرنی چاہیے۔ انسان کا وقار اسی میں قائم رکھتا ہے۔ میں یہ دونوں مصرے ان بزرگوں کی نظر کر رہا ہوں، محترم کی نظر کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ آخری شعر بھائی، اب تو اپنا نہیں رہا میں بھی، اب تو اپنا نہیں رہا میں بھی، جانے کس کس کا ہو چکا ہوں میں، جانے کس کس کا ہو چکا ہوں میں خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں۔ سما خراشی کے لیے بہت بہت شکریہ۔